بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی مذہب نے صفائی اور پاکیزگی کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی اسلام نے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ طہارت پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے صفائی اور پاکیزگی پر رکھی ہے۔ صرف وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو صاف ستھرے اور پاکیزہ ہوں گے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک مومن پر فرض ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک بار غسل کرے۔ جو نماز جمعہ کے لیے آئے اسے چاہیے کہ وہ اچھی طرح غسل کر کے پاک ہو، بالوں کو تیل لگائے اور خوشبو لگائے۔ اگر اس کے پاس خوشبو نہیں تو اپنی بیوی سے ادھار لے لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر میں مشکل نہ سمجھتا تو میں حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کی جائے۔ مسواک کے بعد نماز پڑھنے کا ثواب عام نماز سے دگنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ہر نماز سے پہلے مسواک کرتے بلکہ آپ کا معمول تھا کہ جب نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کرتے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے پر عذاب دیا جاتا ہے۔ تم میں کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں جو بہتا ہوا نہ ہو پیشاب نہ کرے۔ بہتر یہ ہے کہ چلتے ہوئے پانی میں بھی پیشاب نہ کیا جائے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم میں سے کوئی پخانے کے لیے جائے تو قبلے کی طرف منہ نہ کرے اور نہ ہی اس کی طرف پشت کرے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے، صفائی کرتے وقت 3 سے کم ڈھیلے استعمال کرنے اور ہڈی اور گوبر سے صفائی کرنے سے منع فرمایا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 5 چیزیں فطرت ہیں: ختنہ کرانا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغلوں کے بال صاف کرنا، مونچھوں کو چھوٹا کرنا اور ناخن کاٹنا۔